آج کی حدیث نشید فرمانے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا 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 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی واحدۃ جو آدمی ایک مرتبہ میرے اوپر درود بھیجے گا صلی اللہ علیہ عشرا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. جو آدمی ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. درود کے بعد کیا ہے؟ آپ اتنا لفظ کہہ دیں اللہم صلی علی محمد، اتنا لفظ آپ نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتوں کا فیصلہ ہو گیا ہے. اللہ کے نبی نے بتایا اور آپ اسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مبارک کلمہ ہے ضرور اگر تم میرے روزے پر آگے پیش کرو گے تو میں خود سنوں گا اور دنیا کی کسی بھی خطے میں تم پیش کرو گے تو رشتے میرے تک لے کر آئیں گے، اسے پہنچائیں گے، کوئی میرے پاس پہنچائیں گے، کوئی رشتے لے جائیں گے. آپ یقین رکھیے یہ کبھی ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد رشتے لے کے چلے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مبارک ہدیے کو دو باتیں یہاں سے تشریف فرما دیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ شرک سے بری ہے. اللہ پاک کو شرک پسند نہیں ہے. اللہ پاک کو اپنی ملکیت کے اندر بادشاہ کے اندر کوئی شریک پسند نہیں ہے. اللہ پاک کائنات کا نظام اکیلے چلانے والے ہیں. درود شریف کا وہ مبارک کلمہ ہے کہ جس سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے. کیسے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل کے، اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. جب وہ اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں تو وہ اللہ کے ساتھ بادشاہی میں شریک نہیں، اللہ کے ساتھ بادشاہی میں شریک نہیں ہے. اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے. آپ نے یہ بتایا لا تطرونی کما طرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، اے لوگوں میں سے اتنا بڑا چڑھا کر پیش نہ کرنا جس طرح سے لوگوں نے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کیا تھا. انما انا عبد اللہ، سنو میں اللہ کا بندہ ہوں، ورسولہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، مجھے خدا نہ بنانا. اور فرمایا کہ دیکھو میری خبر کو تم زندہ کا مت بنانا، میری خبر کو زندہ کا مت بنانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے تمام دروازوں کو بند فرمایا. اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام بھی اللہ پاک کی رحمت کے محتاج ہیں، اللہ پاک کے فضل کے محتاج ہیں. آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکے گا. پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ فرمایا میں بھی اللہ کے فضل ہی سے جنت میں جاؤں گا. تو معلوم یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اللہ پاک کے فضل کے محتاج ہیں تو شرک کی جڑ یہاں سے کٹ جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ بادشاہت میں شریک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ قدرت میں شریک نہیں ہے کہ جو چاہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک سے مطالبہ پورا کروا لیں. ایسا نہیں ہے، شفاعت طاہی نہیں ہے. آپ اس کا سفارش تو فرمائیں گے لیکن جس کے مطابق اللہ پاک اختیار دیں گے اس کی سفارش کریں گے. اس لیے اس بات کے عقیدے کو اچھی طرح سے دل و دماغ میں بیٹھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ درود شریف بھیجتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اور آپ کی یہاں پورا گاؤں کی درود کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت نازل فرما. اگر دیکھ اور آپ نے دعا نہ کی تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت نہیں ملے گی؟ ملے گی، ضرور ملے گی. اگر ہم نے آپ السلام کے لیے مقام محمود کی دعا جو آپ اذان کے بعد کرتے ہیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود نصیب فرما. مقام محمود میدان محشر میں مقام ہے جو اللہ پاک آپ اسلام کا نام سنائیں گے، اس کا فیصلہ ہو گیا آپ اسلام کے لیے. لیکن اگر آپ دعا نہ کریں تو ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت نہیں ملے گی، وہ ملے گی، وہ طے ہے.
یاد رکھیے گا جب چھوٹا کسی بڑے کے پاس تحفہ لے کے جایا کرتا ہے تو اگر بڑا چھوٹے کا تحفہ قبول کرتا ہے تو چھوٹے کے لیے سعادت مندی ہوتی ہے. آپ کسی بڑے آدمی کے پاس ایک چھوٹا سا ہتھیار لے کے جاتے ہیں. چلو دینداری دنیا داری کو آپ لے لیجیے. جس ماحول میں معاشرے میں ہم چل رہے ہیں ایک دنیا کا ذی وجاہت انسان آتا ہے. کوئی ملک کا گورنر آ گیا, کوئی کا وزیر اعظم آ گیا, وہ آپ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے, آپ کے چائے کی پیالی پی لیتا ہے, کپ پی لیتا ہے, آپ کتنے خوش ہوں گے جناب میرے گھر میں تمہارا صاحب نے چائے پی ہے. اور آپ کی جانب سے کوئی بڑا آدمی اگر آپ سے کوئی ہدیہ قبول کر لیتا ہے ٹوپی کیوں نہ ہو, حالانکہ اس کو ہماری ٹوپی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے مسواک دے دی, آپ کی مسواک کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کی مسواک ہماری مسواک کا بڑا آدمی قبول کر لیتا ہے, کہتے ہیں ہماری یہ سعادت بندی کی بات ہے. اسی طرح سے اگر میرا اور آپ کا ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا اور یہ قبول ہو گیا تو یہ ہمارے لیے سعادت بندی کی بات ہے. یہ ہدیہ ہے, یہ تحفہ ہے. ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی ہدیہ ہم مال میں نہیں دے سکتے, ہم دنیا کی کسی اور چیز کا ہدیہ نہیں دے سکتے, اور نہ ان کو ضرورت ہے. ہم انہیں یہ عمل کا ہدیہ ضرور کا ہدیہ بھیجتے ہیں اور فرشتے یہ ہدیہ ان کے پاس لے کے جاتے ہیں اور یہ اللہ کے دربار میں قبول ہوتا ہے. تو اس لیے اس نظریے کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود بھیجا جاتا ہے, اور جو آدمی کتنی کثرت سے بھیجے گا اس کے لیے خیر ہے. آپ ایک ساتھ میں بڑا امیر انسان ہے وہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے وہ درود لگے. آخری بات, اذان کے بعد درود کا حکم ہے, پہلے حکم نہیں ہے, اذان سے پہلے حکم نہیں ہے, بعد حکم ہے. کیسے؟ ارشاد میں جب اذان ہو رہی ہو جو کلمات مؤذن کے ہیں وہی کلمات آپ بھی ہو. ہاں مؤذن جب اپنے کا صدا ہے فلاح کہتا ہے تو ان دونوں کلمات میں آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں گے. حی علی الصلاۃ دو بار آ گیا, حی علی الفلاح دو بار آ گیا. یہ چار کلموں میں آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے. اس کے علاوہ باقی پوری اذان کے اندر جو کلمہ مؤذن کے ہیں وہی کلمہ آپ بھی کہیں گے. اشہد ان محمد رسول اللہ کہا, آپ بھی یہی کہتے ہیں. معلوم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں دیا, یہی حکم ہے کہ آپ کے یہی کلمہ کہیے. آخر میں کہنا ہے لا الہ الا اللہ. یہ اختتام اذان کا کس پر ہے؟ لا الہ الا اللہ. لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, صاحب کہتے ہیں محمد رسول اللہ. ارے جہاں اللہ نے حکم نہیں دیا وہاں نہیں کہیے, جہاں اللہ کے نبی نے کلمہ نہیں دیا وہاں نہ کہیے. یہ ہے اتباع, شریعت کی اتباع اس طرح سے ہے جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. فرمایا جب اذان ہو گئی آپ نے وہی کلمات کہے جو مؤذن نے کہے, آپ نے وہی کلمات کہے. اس کے بعد فرمایا کہ اب کیا کرو, اب پہلے یہ کام کرو کہ میرے کو درود دیو, اللہم صلی علی محمد اتنا کہہ دو, یا درود ابراہیم پڑھ لیا. اس کے بعد فرمایا اب یہ دعا کرو, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. یہ جو پوری دعا ہے اس دعا کو پڑھو. جس نے مؤذن کی کلمات کا جواب بھی دے دیا, اس کے بعد فرمایا کہ درود شریف بھی پڑھ لیا, اس کے بعد میرے لیے یہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے دعا بھی کر لی. فرمایا